السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ ماشاء اللہ شفیع مکاندار صاحب، مولانا محدین صاحب اور ہمارے شاہد اشرفی ہیں، حسینی میاں صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ، اور عالمگیر فوجدار سلم ہو، سمنانی میاں، یہ بھی پوری تیاری واری کرتے، صدیقی صاحب بھی، محمد احمد صدیقی صاحب ماشاء اللہ یہ حاضر باشوں میں سے ہیں جی۔ ڈاکٹر انیسہ ہیں، انشاءاللہ مولا تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہر چیز کامیاب ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں میں جو تکلیف ہے اس شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے اور اپنی علاج رکھے۔ مومن کو کانٹا بھی چھپتا ہے تو اسے نہ جانے کتنی ڈرٹی ہوتی ہے، وہ اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیماری آزاری، یہ بلا مصیبت، یہ سب مومن کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس تعلق سے سننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے آپ۔ میں خاص طور سے ڈاکٹر انیسہ بطول کو مخاطب کر رہا ہوں، اور آپ سبھی اس کے مخاطب ہیں جو لوگ اس وقت خانقاہ آن لائن میں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ جو بلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی میں کمپلسری، میں ضرور بلا دوں گا، امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا، خوف دے کے، بھوکا رکھ کر کے، اولاد لے کر کے، پراپرٹی، جائیداد، مال، کھیت باڑی کم کر کے میں ضرور امتحان لوں گا مومنین کا۔ اس سلسلے میں حضرت مولا علی سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو امتحان، آزمائش، بلا، مصیبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے، یہ ہے کیا؟ خیر ہے، شر ہے، یہ ہے کیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ خیر وہ باب العلم تھے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی بلا، مصیبت، بیماری، آزاری، تکلیف تمہیں رب سے قریب کر دے وہ تمہارا امتحان ہے، اور جو بلا، مصیبت، بیماری، آزاری رب سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ۔ ہر مومن، بندی اور بندہ، میرے تمام وہ لوگ جو خانقاہ آن لائن میں ہیں، میں ان سے بہت ہی دل کے گہرائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کنسیپٹ کو دل و دماغ کا حصہ بنا لیں۔ جا رہے ہیں، ٹھوکر لگ گئی، فوراً آپ نے کہا الحمدللہ، یعنی بچ گیا، ٹھوکر لگی لیکن گرنے نہیں پائے، گویا آپ اپنے رب سے قریب ہوئے۔ اس وقت کس کی یاد آئی؟ رب کی۔ تو اس ٹھوکر نے آپ کو رب کے قریب پہنچا دیا۔ بیماری، آزاری، یا اللہ
شفا دینے والا تو، شافی تعالیٰ تیری ذات ہے، مولا کرم فرما. یہ ہے، یہ رب گویا آپ کو اپنے سے قریب اس نے فرما لیا ہے، تو یہ توفیق عطا فرمائی. یہ اس کو ذہن میں رکھیے. ابھی سے کرونا ہے وبا ہے، وہ بہت ہی ڈینجر ہے. آج تو عالم یہ ہے کہ 1,40,00,000 سے زیادہ گویا پوری دنیا میں اس سے متاثرین ہیں، اور 40 اور نہ جانے میرا خیال 30-40 لاکھ جو ہے پورے دنیا میں مل کر کے لوگ جاں بحق ہو گئے، دنیا چھوڑنا پڑا ان کو. تو بہت مہلک مرض ہے، اور حیرت اس بات پہ ہے کہ کہیں دوسرا بھی وہ شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا حملہ وہاں سیکنڈ ٹائم شروع ہو چکا ہے کسی ممالک میں. ہمارے ہاں انڈیا میں یہ ہے کہ اب وہ پک پر ہے، اب بلندی پہ جا رہا ہے. خاص طور سے یہ جولائی تو بہت ہی زیادہ، جو ہم 140 دن میں ہمیں وہاں نہیں پہنچے تھے 1,00,000، اور یہاں عالم یہ ہے کہ 4-5 دن میں 1,00,000 ہو رہا ہے. تو اتنا پک پہ جا رہا ہے انڈیا میں. اور یہ خاص طور سے یہ آپ کا لکھنؤ تو پوچھیے مت، یہ سب بالکل ایک دم کنٹونمنٹ زون میں آ گیا ہے. اور یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے. سیکنڈ ٹائم لاک ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے. تو اب اس کو آپ کے اوپر ہے، اور یہ قوت، طاقت، صلاحیت، سوچ، فکر، انرجی، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں عطا فرمائی. اب اس کا یوز کرنا، اب اس کو آپ صحیح راستے پر، غلط راستے پر، وہ آپ کے اوپر ہے. بہترین اس کو یوز کیجیے، اس فکر کو، اس سوچ کو، اس انرجی، اس طاقت کو، یہ آپ کے اوپر ہے. اور یہ ایک سب سے بڑی بات ہے، آج کا یہ لیسن ہے خانقاہ آن لائن کا، کہ جب کبھی بھی بیماری، آزاری اور اس طرح کی بلا اور مصیبت آئے، یقیناً وہ مصیبت تو مصیبت ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے. کسی طرح کی بیماری ہو، وہ بیماری ہے، اس سے اذیت ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے، اس سے ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، قلب کو اس سے اذیت ہوتی ہے. وہ سارے اپنی جگہ پہ یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت کاملہ اور رب کریم کی حکمت بالغہ تک نہ بندے پہنچے، نہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. حکیم تعالیٰ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، حکمت رہتی ہے. تو اس بات کو جی اللہ تعالیٰ، خالد شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. مولا تعالیٰ آپ کے دعا کو قبول و منظور فرمائے. اور ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں جو ذکر میں نے کیا خانقاہ آن لائن میں، اب میں آپ کو اپنی دل کی بات جو مجھے آپ کو شیئر کرنی ہے، آپ جتنے اس وقت مخاطب ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اب بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلم جو کریٹ ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں، چاہے وہ دینی ہو، مذہبی ہو، ملی ہو، قومی ہو، کسی سطح کے، کسی بھی سیاسی ہو، ان مسائل پر نظر تو رکھنی چاہیے. ان سے ہمیں گویا بے پرواہ نہیں ہونا ہے، نظر انداز بھی نہیں کرنا ہے. لیکن آئیے ہم خانقاہ آن لائن کا جو مین موٹو ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا ہدف ہے، ہم اس پہ تھوڑا بہت کچھ
کام کر سکیں جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں ملے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، خانقاہ آن لائن۔ تو وہی ہے کہ آئیے ہم خود اپنے اندر جھانکیں، اپنے کو دیکھیں، اپنے معاملات، اپنے دنیاوی حالات، دینی حالات، اپنی فیملی، اپنے بال بچے، ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت نے، طریقت نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس کی بجاوری۔ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو قبلہ ہمارا درست ہو جائے، صحیح راستے پہ آ جائیں۔ تو آئیے اس کے اوپر ہی تھوڑی بہت لیکن گفتگو ضرور کی جائے خانقاہ آن لائن میں، تاکہ اس کا ایک مقصد پورا ہو۔ خانقاہ کا جو مقصد رہا ہے وہ خانقاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس کا آغاز ہوا تھا، اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ صحابہ کرام کی ایک مکمل اور انتہائی معظم، محترم، مستند، معتبر ٹیم تیار ہوئی۔ کسی کو حدیث کا خزانہ اور اس کے لیے اس کو محدث بنا کر کسی کو مفسر بنایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایسی عظیم عظیم شخصیتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ اور کسی کو ضرب و حرب کا، کہ غزوات میں جب ضرورت پڑے غلبہ اسلام کے لیے تو وہ تیاری بھی ہو رہی ہے اسی خانقاہ سے۔ اور اسی خانقاہ سے سامنے ہی، بالکل سامنے ایک چبوترا تھا، اس پہ کچھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، کل تعداد تاریخ کی مختلف روایات ہیں، لیکن یہ سمجھ کے چلیے 70-80 لوگ تھے جو بس وہاں اپنا گلیم، کمبل اور لیے ہوئے پھٹے پرانے اور پڑے رہتے تھے۔ وہ بھوکے پیاسے، ان کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں، بس وہ اپنے رب کا قرب، رب کی رضا، رب کا ذکر، رب ہی میں وہ تھے، رب ان کے ساتھ، وہ رب کے ساتھ، اس طریقے سے۔ تو وہ اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں، آج بھی چبوترا ہے، جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں اس چبوترے پر نماز ضرور پڑھنے جاتے ہیں، یہ سعادت مندی ہے۔ اور وہ وہیں بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے جب تو بڑا خاص خیال رکھتے تھے، بہت، بلکہ اس کے لیے میں بتاؤں گا تفصیل سے، بات جب آئے گی قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے محبانہ انداز میں اور کریمانہ انداز میں محبوب کو بتایا کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہونا ہے۔ اور بیک گراؤنڈ کیا تھا، حضور سے کیا کیا کہا گیا، اور پھر کس طریقے سے وحی الہی نازل ہوئی، حضرت جبریل آئے اور سرکار کو جو فرمایا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کریں گے کچھ تھوڑا سا۔ وہی ٹھیک ہے، اب کورونا ہے، دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، شیخ خالد صاحب کا اور مبشر شیخ خالد کا نہیں چل رہا دھندا پانی، نہ چائنا جا پا رہے ہیں نہ اور کہیں، سب جگہ لاک ڈاؤن ہے، فلائٹ بند ہے، اور ساری ٹریول ایجنسی بند ہے۔ ہمارے جمال صاحب وہ الگ بیچارے حیران پریشان، ہو ان کے بیٹے واحد سلم جب جتنے ہیں سب اس وقت آئے، تو اب کم سے کم یہی کیا جائے کہ تھوڑا دنیا نہیں مل رہی ہے تو آخرت ہی کی کچھ تھوڑا تیاری کر لی جائے، اسی میں جو کچھ جمع ہو سکتا ہے کریں، قبر و حشر میں کام آئے وہ۔ تو آپ آئیے ہم اس سب چیزوں پہ تھوڑا سا، ہر سنڈے کو 10 بجے آپ حضرات ایک کام یہ کیجئے، اور اس کو پلاننگ سے کیجئے، سبھی لوگ جو لوگ ہیں اس وقت آن لائن، کہ اس کو اپنے احباب میں اور دوست میں، خانقاہ آن لائن کا یہ جو پیج ہے اس کو لائک کرائیے، اس کو فالو کرائیے، اس کو زیادہ زیادہ اس میں شرکت کیجئے، تاکہ وہ جو خانقاہی پیغام ہے
وہ کما حقہ پہنچے، اور بڑی ہی سچائی اور دیانت کے ساتھ. یعنی اس میں اگر ہماری غلطی ہے، کوتاہی ہے، ہماری پسماندگی ہے، ہماری کاہلی ہے، یا صوفیہ کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہم گویا صرف نظری سے کام لے رہے ہیں، تو اس پر بھی گفتگو ہو، ہے نا، تاکہ یہ ہے کہ نہ جانے کس کو ہدایت ملے. اس لیے کہ ہدایت نہ آپ کے ذمے نہ ہمارے ذمے ہے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ہدایت دینے والا ہادی تعالیٰ جسے ہدایت دے، اسے کون ہے جو غلط راستے پہ لے جائے، اس کو راہ بھٹکا دے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم کریں، تو الحمدللہ اس پر اب اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم آپ سب جس دائرہ ایمان میں داخل ہیں اور جو دولت ہمیں ملی ہے، واہ، نہ اس کی قدر ہم کرنا جانتے ہیں، نہ اس کا احترام کرنا جانتے ہیں، نہ اس کا ادب کرنا جانتے ہیں، نہ کما حقہ ہمیں کس طریقے سے ہماری صبح شام دوپہر، کس طریقے سے ہمارا بزنس کاروبار، کس طریقے سے ہم اپنے بیوی بچوں، اپنی فیملی میں کیا ہمارا بیہیویئر ہو، حسن سلوک ہو، یہ سب بہت دور ہم ہو چکے ہیں. نہ جانے کون سا جملہ ایسا نکلے کسی کے دماغ سے دل پہ آ جائے، اور وہ اس کے اوپر، جیسے میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اب وہ قضا نمازی کے دیکھی بات تھی. مجھے یونیورسٹی کی بچیاں جو باضابطہ، اور وہ ان کا میرے پاس، وہ ڈاکٹر ہیں، ایسا نہیں، ڈاکٹر ہیں وہ، اور مجھے تفصیل کے ساتھ وہ پوچھتی ہیں کہ بھئی وہ قضا نماز الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا، اور یہ یہاں تک پہنچے، اس میں کیا کیا جائے، اس میں تو جیسے ایک مجھے ایک ایسا اطمینان قلبی حاصل ہوتا، طمانینت قلبی جس کو ہے، ایک ایسی سکینت میرے باطن میں پیدا ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، ایسی بچیاں، وہ قضا نماز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صاحب اتنا ایزی ہو گیا، اور جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس منزل تک ہم پہنچیں، جیسے ہم نے محنت کر کے دھیرے دھیرے پڑھ کے محنت کر کے دن رات محنت کر کے ہم نے پہلے انٹر کیا، ہائی اسکول کیا، پھر انٹر کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایم ایس سی کیا، اور اس کے بعد پھر ہم میڈیکل میں آئے، اور اب اس وقت ہم ڈاکٹر ہو گئے ہیں. تو ٹارگیٹ ہم نے کیا تبھی تو پہنچے نا. اب یہ ایسے اس وقت بھی ٹارگیٹ کر کے ہم قضا نمازوں کو بالکل ہم کلین کر دیں گے، سب ڈیلیٹ کر کے، اور بالکل لائن پہ آ جائیں گے. کنٹینیو پھر وہ چیز رہے گی، ایک چیز جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی تھی، جب ہم نے گڈھا بھر دیا، فل کر دیا، تو آٹومیٹکلی پھر اب گاڑی چلتی رہے گی. تو طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ اگر پراپر وے میں، انتہائی موعظت حسنہ کے ساتھ، محبت اور ڈر کرنے، یعنی بچھو اور سانپ کا خوف دلا کے نہیں کہ بچھو کاٹے گا اور سانپ ڈسے گا اور ہتھوڑا مارا جائے گا. یہ ہے ساری حقیقتیں، ساری سچائیاں ہیں، 100 نہیں 1000% ہے. لیکن آج کی نسل کو ہمیں ضرورت ہے ان کو پیار سے، محبت سے، معزت سے، انتہائی حسن سلوک کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ، بہت ہی فرینکلی اگر انہیں ہم ہدایت دیں اور انہیں سمجھائیں، لاجک سے ہم ان کو سمجھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً وہ اس چیز کو فالو کریں گے اور لے کر کے چلیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے اور مل رہی ہے، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور ایسے سوالات آتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا. خود ہمارا، میں کہتا ہوں، مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی میں اس خانقاہ آن لائن میں وہ ایسی وہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ لگی ہے، آپ کا ہے، آپ اس کے امین ہیں،
آپ اس کے وارث ہیں، علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، بس اسے تھوڑا سا چھیڑ دینا ہے، وہ تار بجنے لگے گا، بس یہ بات ہے۔ آپ میں ہے، سب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پورے 18,000 عالم جو بنائے ہیں وہ عالم کبیر ہے، سن لو، یعنی بگ ورلڈ، عالم کبیر ہے پورا 18,000 عالم، اور اس 18,000 عالم کی سمری وہ حضرت انسان ہے، جن کو صوفیاء کرام عالم صغیر کہتے ہیں، یعنی اسمال ورلڈ۔ تو یہ جو حضرت انسان ہے، یہ ہے 18,000 عالم کی وراثت اور امانت انہیں دی گئی ہے۔ تو وہ یہ ہے عالم صغیر، اور اس کی بھی باضابطہ، ایسا نہیں لاجک سسٹم سے اسے بتایا ہے صوفیاء کرام نے کہ عالم صغیر ہیں، تو ہے کیا، کیوں کہا عالم صغیر، وہ اس کی دلیل ہے، اس کو باضابطہ طور پر ثابت کیا ہے کہ اس طریقے سے عالم، جتنے عالم میں چیزیں ہیں سب انسان میں ہیں، جتنی اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے اندر موجود ہیں، جانور جتنے ہیں ان کی جتنی صفات ہیں وہ بھی انسان میں موجود ہیں، یہ پہاڑ، جنگل، دریا، یہ جتنے بہہ رہے ہیں یہ بھی انسان میں موجود ہے، یہ تمام صحرا اور یہ ریت کے میدان، یہ جتنی آپ کو جھاڑ جھنکاڑ، یہ بھی انسان میں موجود ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ بھی انسان میں موجود ہے، یہ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، یہ بھی انسان میں موجود ہے، اس لیے کہ عالم صغیر ہے نا، تو عالم کبیر کی تمام چیزیں عالم صغیر میں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو چھوٹا عالم کہتے ہیں اور اس کو بڑا عالم کہتے ہیں۔ جیسے لکھنؤ میں ایک چھوٹا امام باڑہ ہے، ایک بڑا امام باڑہ ہے، ایسے ہی انسان بھی سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا جو ہے وہ ایک بڑی دنیا ہے اور ایک چھوٹی دنیا ہے، تو چھوٹی دنیا جو ہے وہ انسان ہے۔ تو تمام چیزیں ہم کو صوفیاء کرام نے پوری وضاحت کر کے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ آج میں دو افسوسناک خبر، ویسے تو بہت سے لوگ وصال ہو رہا ہے، اور سب کچھ خانوادے کے بھی لوگ ہیں۔ آج حضور مخدوم الملت، حضور محدث اعظم ہند کے حقیقی بھانجے، چھوٹے بھانجے، اور بقیت السلف حضرت سید امین اشرف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر، جو شعبہ انگلش علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب سے چھوٹے بھائی محترم سید اشرف، تو سید محمد اشرف صاحب کا آج اچانک انتقال ہو گیا، اچانک۔ ایک بہت بڑا خانوادہ اشرفیہ کا یہ حادثہ ہے، مولا تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو فیملی ہے، بچے ہیں، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کچوجہ شریف میں آستانہ مخدوم اشرف پر نماز جنازہ ہوگی اور وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ یہ ایک بڑا حادثہ رہا، کوئی زیادہ نہیں، میرے ہی کچھ تقریباً کم زیادہ جو 4 سال ہم عمر تقریباً تھے وہ، اور اچانک چلے گئے، اچانک، کوئی بیماری آزاری نہیں، بس حرکت قلب و بند ہوئے، اور بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ کسی کی چلے گی، اور نہ معلوم کس بندے کا کفن جو ہے بازار میں آ چکا ہے بکنے کے لیے، اور کب وہ خرید کر کے کسی بندے کو پہنا دیا جائے، کسے معلوم۔ یہ ہے حقیقی، ہماری حقیقت یہی ہے، سب کو چھوڑ کے، روتا بلکتا چھوڑ کے چلے گئے، بلانے والے نے بلایا، جانے والا چلا گیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر پر رحمت کے پھول برسائے۔
دوسرا ساؤتھ افریقہ کا حادثہ ہے. ایک وہاں پریٹوریا سے قریب برٹس ایک شہر ہے، علاقہ ہے، وہاں ہمارے گور فیملی، حاجی عمر گور تھے مرحوم، اور ان کی اہلیہ رابعہ مرحومہ، ان کی صاحبزادی چھوٹی رشیدہ گور بیمار تھیں، علیل تھیں اور ڈائلیسس پہ تھیں. بہت صابرہ خاتون، بہت ہی عابدہ زاہدہ، بڑی نیک صفت، بہت ہی صبر و تحمل والی، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شاکر اور صابر رہنے والی خاتون رشیدہ گور. بہرحال آج ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بڑی بہن نسیمہ آبو سے پتہ چلا، اور وہاں کافی بڑا خاندان ہے وہاں کا، سبھی وابستگان میں سے تھے، اور وہ آج ایک بڑا حادثہ رہا. یہ ان کے بھائی ہیں جناب عبد الخالق گور ہیں، لیاقت گور ہیں، ڈاکٹر فیضل گور ہیں، اور ایک بھرا پورا خاندان ہے، فیملیز ہیں، سبھی وہاں موجود ہیں. اور ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی. وہیں پر قبرستان ہے اپنے والدین ہی کے پاس. بہرحال یہ بڑا حادثہ ہے، خاص طور سے سلسلہ شرفیہ کے لوگوں کا ایک بڑا عظیم حادثہ. مولا تعالیٰ ان سب کے مغفرت فرمائے. آپ حضرات بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر ان کی روح کو ایسا والی ثواب ضرور کیجیے گا، یہ آپ حضرات سے گزارش ہے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. مالک و مولا پروردگار عالم، تو فضل فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، فضل و کرم فرما. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل کرونا وائرس، یہ کووڈ-19 سے جو کچھ جو مصیبتیں اور بلائیں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ اس سے اس دنیا کو محفوظ فرما، اس کی حفاظت فرما. جن ملکوں میں یہ بلائیں گھس گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما. اپنے سارے بندوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار عالم مالک و مولا ان سب کو اپنی راہ دکھا دے میرے کریم، ان سب کو اپنے محبوب کی راہ دکھا دے. پروردگار عالم مالک و مولا بیماروں کو شفا دے دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے چاروں کو چارہ عطا فرما، بے زنوں کو زر دے دے مولا، بے دروں کو در دے دے. پروردگار عالم مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے اولاد ہے مولا ان کو صاحب اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہماری وہ بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں لیکن وہ پکے نہیں ہوتے، اے مولا غیب سے ان کی مدد فرما. اور ان بچیوں کو اللہ غیب سے تو صالح اور نیک لائف پارٹنر، ان کی زندگی کا جیون ساتھی عطا فرما. مالک و مولا پروردگار عالم مولا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا. مولا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا، دنیا کے کسی فرد، کسی آدمی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا. مولا صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کے ہمیں زندہ اور سلامت رکھ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرزندوں، ان کے اصحاب سب کا صدقہ عطا فرما. مولا تمام نبیین، تمام صدیقین، تمام شہداء اور تمام صالحین کا صدقہ عطا فرما. قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور جتنے سلاسل ہیں، ہر سلسلے کا فیضان کرم ہم پر جاری فرما، نازل فرما. مولا جو لوگ قبروں میں ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمت کے پھول برسا، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا کریم پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو پریشان حال ہیں، ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ابھی کل مشتاق برے، الحاج مشتاق برے اور مولانا محسن زلگاؤں کر سے بات ہوئی، زوم پر میٹنگ ہوئی،
کیپ ٹاؤن اسپریچول فاؤنڈیشن اور کیپ ٹاؤن جامع صوفیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ کیپ ٹاؤن میں بھی پک پر ہے اس وقت کووڈ-19، وہاں بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ مولا تعالیٰ پورے ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن، سب جگہ مولا تو اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ مولا کریم تو فضل فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے۔ پروردگار عالم، ہم تجھ سے تیرے محبوب کے اس کریمی کا واسطہ دے رہے ہیں میرے مولا، جو تیری ذات سے انہیں حاصل ہے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے طفیل، ان کے اہل بیت کے صدقے طفیل، ان کے خاندان کے صدقے طفیل، ان کے اصحاب کے صدقے طفیل، مولا تعالیٰ ہم سب پر کرم فرما دے، اپنے رحمت کی چادر ہم پر تان دے مولا، تو فضل فرما دے، کرم فرما دے مولا۔ مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دنیا، ہماری آخرت سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں دنیا دے تو اچھی دنیا عطا فرما، آخرت دے تو اچھی آخرت عطا فرما۔ ہمیں ایسی دنیا عطا فرما، ایسی دنیا عطا فرما جو آخرت کی کھیتی بن جائے۔ مولا تو فضل و کرم کی بھیک عطا فرمانے والا ہے، فضل و کرم کی بھیک عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں انشاءاللہ تعالی خانقاہ آن لائن میں اب ہم تصوف کے تعلق سے اور خود اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے محاسبے اور اپنے کے تعلق سے جو ہم کو ہدایت قرآن عظیم میں ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور اس پر ہم خانقاہی سسٹم، خانقاہی نظام اور خانقاہی معاملات اور اس کو کس طریقے سے ہم عملی شکل دے سکتے ہیں یا ہمارا کتنا اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ آپ لوگوں میں سے نہ جانے کو وہ محبوب بندہ ہوگا جس کی آمین اللہ قبول فرما لے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اسی جذبہ خالصہ کے ساتھ ہم اس سلسلے کو الحمدللہ اسی انداز میں لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔